یہ میرے سامنے ایک ٹریپزوائڈ ہے اور ٹریپزوائڈ میں دو سائڈز جو ہوتی ہیں وہ اپوزٹ سائڈز ہوتی ہیں وہ پیرلل ہوتی ہیں. ایک کی اس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ لمبائی جو 2 یونٹ ہے, دوسری کی 6 یونٹ ہے. تو یہ ایک ٹریپزوائڈ ہے, اس شکل کو ہم ٹریپزوائڈ کہتے ہیں. اور اس میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ 3 ہے, ایک سائڈ کی جو لینتھ ہے وہ 6 ہے, اور اس کے پیرلل دوسری جو سائڈ ہے وہ اس کی لینتھ 2 ہے. تو اب میں کیا کروں گا, میں اس کا ایریا معلوم کرنے کے لیے میں ایک کام یہ کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 6 ٹائمز 3, یعنی کہ یہ جو اس کی ہائٹ ہے یہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ اگر میں بڑی سائڈ کو سامنے رکھوں تو یہ 6 ٹائمز 3 ہو سکتی ہے. اور اگر چھوٹی سائڈ کو بنیاد بناؤں, اس کی چھوٹی سائڈ کو بنیاد بناؤں تو اس کی جو ہائٹ ہے یہ تو 3 ہوگی, اور یہ جو اس کی جسے کہنا چاہیے کہ جو لینتھ ہے, یہ لمبائی جو ہے وہ یا چوڑائی جو ہے وہ 6 کے برابر ہوگی. تو یہ جو ہے یہ ایک ہمارے پاس آ گئی شکل. جبکہ میں انحصار کر رہا ہوں بڑی والی سائڈ پہ, اگر میں چھوٹی والی سائڈ کی بنیاد پر کام کروں تو 2 ٹائمز 3, یعنی کہ یہ اگر میں لوں تو یہ چھوٹا سا ایک میرے پاس ریکٹینگل بنے گا. یہ کچھ ایسا ریکٹینگل ہوگا, اس کی چوڑائی جو ہے, اس کی وڈتھ جو ہے وہ 2 یونٹس ہوگی, جبکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ 3 یونٹس کے برابر ہوگی. اس کو میں نے یلو سے شیڈڈ بھی کر دیا. تو یہ پوری کی پوری جو ٹریپزوائڈ ہے اس کا ایریا ان دونوں کے درمیان کہیں ہوگا, اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان ایک طرف ہمارے پاس چھوٹا ریکٹینگل بچا ہے باہر کی طرف اس کے, اور اس میں اگر آپ غور سے دیکھیے اس پورے کے پورے ریکٹینگل کو دیکھیے, یہ چھوٹا ریکٹینگل ہے اور یہ جو ریکٹینگل ہے یہ بڑا ہے. تو کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر میں اس حصے کو مارک کر دوں اور اس کو چھوڑتے ہوئے میں اس حصے کو مارک کر دوں, یا یوں کہیے کہ اس کا مجھے ایریا معلوم ہو جائے اس ٹرائنگل کا, تو جو کہ اس کے آدھے کے برابر ہے. اس کو میں بلو سے بھی شیڈڈ کر رہا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا بھی میں ایریا معلوم کر لوں, یا یوں کہیے کہ یہ جو ہے یہ ایریا مجھے معلوم ہو جائے. اس کو میں چھوٹے والے اس ریکٹینگل میں ایڈ کر دوں گا تو میرے پاس اس پورے کے پورے ٹریپزوائڈ کا ایریا آ جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بڑے کی بنیاد پر ہم نے جو کام کیا تھا, بڑی سائڈ کی بنیاد پر, اگر میں ان کو آپس میں جمع کر دوں اور پھر ان کا ایوریج لے لوں تو پھر کیا ہوگا, پھر بھی مجھے جو ہے یہ ایریا مل جائے گا اس پورے کے پورے ٹریپزوائڈ کا. صحیح ہو سکتا ہے آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہوں, لیکن اس کو جب ہم کریں گے تو آپ کو اور سمجھ میں آئے گا. تو یہ جو ہم نے بڑی اور چھوٹی سائڈز کی بنیاد پر پہلے ایریا لیا اور ہم نے اس ایریا کا ایوریج نکالا, وہ اس ٹریپزوائڈ کا ایریا ہوگا. تو 6 پہلے کے لیے 6 ٹائمز, اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ 6 + 2, 3 کو میں نے باہر کامن نکال لیا 3, اور اس کو میں نے پورے کے پورے کو اوور 2 کر لیا. ایک تو شکل یہ ہو گئی, یہ میں کسی خاص وجہ سے لکھ رہا ہوں. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے 6 + 2 اس کو میں نے 2 پہ تقسیم کر دیا, اور پھر اس کو میں نے 3 سے ملٹیپلائی کر دیا. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو ایریا آیا ہے اس ٹریپزوائڈ کا, وہ دراصل چھوٹی سائڈ اور بڑی سائڈز کو میں نے اس کی ہائٹ سے علیحدہ ملٹیپلائی کیا اور ان کا ایوریج نکالا. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں سائڈز کو آپس میں جمع کیا اور پھر ہائٹ سے ملٹیپلائی کیا, یا پھر یہ کہ میں نے دونوں سائڈز کو جو کہ پیرلل سائڈز ہیں ان کا ایوریج لیا اور اس ایوریج کو میں نے ہائٹ سے ملٹیپلائی کر دیا, تو میرے پاس اس ٹریپزوائڈ کا ایریا آ گیا. یہ تینوں باتیں ایک ہی بات کو کہنے کے الگ الگ انداز ہیں, اور ایسے میں جو ہم ایریا آف دا ٹریپزوائڈ کی بات کر رہے ہیں, اس ہم نے بڑا سارا یہ جو بنایا ہے, تو وہ دراصل یہاں سے لے کر یہاں تک, اس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے, یہ ایریا ہوگا دراصل اس تصوراتی ریکٹینگل کا جو کہ اس کا ایوریج ہے, اس ٹریپزوائڈ کا ایوریج. ایکچوئل تو نہیں ہے, وہ صرف تصوراتی ہے. تو اب آپ دیکھیں تو 6 × 18, 2 × 6, 18 اور 6 24, 24 کو 2 پہ تقسیم کیا آیا 12. اگر میں یہاں پر 6 اور 2 8, 8 × 24, 24 کو میں نے 2 پہ تقسیم کیا تو ایک بار پھر 12 آئے گا, اور اگر میں 6 اور 2 8, 8 کو میں نے 2 پہ تقسیم کیا 4 × 12, دونوں صورتوں میں ہر صورت میں ہمارے پاس یہی ایک جواب آئے گا, اور یہی ٹریپزوائڈ کا ایریا